اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق اصول التجوید حصہ دوم کا سبق ہے، اور اصول التجوید حصہ دوم دوسرا پارٹ دوسرا حصہ۔ یہ کلاس ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے، جمعہ کو۔ اصول التجوید حصہ دوم کے اندر مخارج کا بیان مکمل ہوا ہے۔ مخارج کا بیان تو آپ نے حصہ اول میں بھی پڑھا، لیکن یہاں اصول التجوید حصہ دوم کے اندر مخارج اور ساتھ میں ان کے ناموں کو بیان کیا گیا، اور آگے جو بیان شروع ہوگا، جو آپ نے مخارج کے نام پڑھے ہیں ان کے معنی بتائے جائیں گے، اور ان کو وہ نام کیوں دیا گیا، یہ سب اگلے بیان کے اندر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ یعنی حروف حلقیہ ہے، حلقی ان کو کیوں حلقیہ کہتے ہیں، کیا معنی ہے، یہ سب چیزیں اگلے سبق کے اندر بیان کی جائیں گی۔ تو جو مخارج آپ نے پڑھے ہیں ناموں کے ساتھ، ایک دو سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اگلا سبق پڑھیں گے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ پیچھے کا آپ کو یاد ہے یا نہیں، اور پیچھے کتنا سمجھ میں آیا ہے کتنا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے گا کہ شروع میں مخرج کی کتنی قسمیں تھیں؟ بتائیے۔ دو قسمیں۔ مخرج کی دو قسمیں کیا کیا؟ مخرج اصلی اور مخرج فرعی۔ نہیں، وہ حروف کی قسمیں، مخرج کی دو قسمیں، مخرج محقق، مخرج مقدر۔ اصلی اور فرعی یہ حروف کی قسمیں بیان کی گئی۔ ٹھیک ہے، شروع میں مخرج کی دو قسمیں بیان کی گئی، مخرج محقق، مخرج مقدر۔ ٹھیک ہے، اچھا مخرج محقق کتنے ہیں؟ شارٹ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، مخرج محقق کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ کون کون سے؟ حلق، زبان، ہونٹ۔ اور مخرج مقدر کتنے ہیں؟ دو۔ کون کون سے؟ جوف اور خیشوم۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر مخرج محقق اور مقدر کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو۔ کیا کیا؟ مخارج کلی، مخارج جزوی۔ یہ مخرج محقق اور مقدر دونوں کی دو قسمیں، مخارج کلی، مخارج جزوی۔ مخارج کلی جن کو کہتے ہیں؟ وہ بڑے بڑے مخرج جن میں چند چھوٹے مخرج ہوں۔ جی، وہ بڑے بڑے مخرج جن میں چند چھوٹے چھوٹے مخرج ہوں۔ اور ایسے مخرج کتنے ہیں؟ پانچ۔ کون کون سے؟ زبان، ہونٹ، جوف اور خیشوم۔ جی، یعنی وہی جو مخرج محقق اور مقدر کی جو تقسیم تھی، اور مخرج محقق 3، مخرج مقدر 2، یہاں چونکہ ان دونوں کی مشترکہ قسمیں ہیں، مخارج کلی، مخارج جزوی، تو اس لیے وہ بڑے بڑے مخرج جو ہیں وہ مخرج محقق اور مقدر دونوں ہیں، اور وہ 5 ہیں، حلق، زبان، ہونٹ، جوف، خیشوم۔ ٹھیک ہے، اچھا مخارج جزوی وہ چھوٹے چھوٹے مخرج جس میں ایک یا ایک سے زیادہ حروف نکلتے ہوں۔ جی، وہ چھوٹے چھوٹے مخرج جن سے ایک یا ایک سے زیادہ حروف نکلتے ہوں۔ مخارج کلی وہ بڑے بڑے مخرج جن سے چند چھوٹے چھوٹے مخرج نکلتے ہوں۔ ٹھیک ہے، اور مخارج جزوی وہ چھوٹے چھوٹے مخرج جن سے ایک یا ایک سے زیادہ حروف نکلتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مخارج جزوی کتنے ہیں؟ جو پسندیدہ مذہب ہے مخارج جزوی کا 17 ہیں۔ یہ 17 کس کا مذہب ہے؟ خلیل، یہ خلیل ابن احمد کا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، تو مخارج جزوی کی تعداد 17 ہے۔ یہ مخارج جو آپ نے پڑھے ہیں یہ 17 ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ان میں شارٹ میں آپ یہ بتائیے، آخری میں انہوں نے بتلایا ہے کہ زبان میں اتنے مخرج ہیں، ہونٹ میں اتنے ہیں، جوف میں اتنے ہیں، تو زبان میں کتنے مخرج ہیں بتائیے؟ 10 مخرج ہیں۔
زبان میں 10 مخرج ہیں اور ہونٹ میں کتنے ہیں؟ 2 ہیں. 2 ہیں. اور اسی طرح سے حلق میں کتنے ہیں؟ 3. اور جوف میں کتنے ہیں؟ 1. تو یہ ہے کہ زبان میں 10. تو زبان میں جو 10 ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ گنوا سکتے ہیں آپ؟ تا دا تا سا دال دا داد. نہیں، مخرج یہ حروف ہیں. دیکھیں آپ ان کو اس طرح گنیں گے. یہ اصول التجوید حصہ اول میں نے اٹھایا، اس کے اندر مخارج میں آپ ان کو اس طرح سے دیکھیے. جو زبان میں 10 مخرج ہیں وہ کس طرح ہیں، آپ گنیے. تا 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 دال تا، تینوں کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہے نا. تا دال تا، تینوں کا مخرج کیا ہے بتائیے؟ یعنی آپ مخارج کو ریپیٹ کر رہے ہیں، یاد ہو جائیں گے آپ کو اچھی طرح سے. بولیے. زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ. جی، زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ، یہ تا دال تا کا مخرج ہے. تو تا دال تا ایک مخرج ہو گیا. ٹھیک ہے. سا دال ضا کیا مخرج ہے ان کا؟ زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ. زبان کی نوک ثناء علیہ کا کنارہ، 2 مخرج ہو گئے زبان کے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نمبر آتا ہے را. را کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثناء علیہ رباعی کے مسوڑوں سے. 3 مخرج ہو گئے. اور آگے ہے زا سین صاد، تینوں کا مخرج ایک ہے نا. زا سین صاد کیا مخرج ہے تینوں کا؟ زبان کی نوک ثناء سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثناء علیہ سے. تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. ٹھیک ہے. اور شین، شین کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. جیم شین یا متحرک، ان تینوں کا مخرج ایک ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. ٹھیک ہے. آگے ہے ضاد. ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ. زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ. تو کتنے ہو گئے؟ 6. ٹھیک ہے. آگے ہے قاف. قاف کا مخرج بتائیے. قاف زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. ٹھیک ہے. 7 ہو گئے. پھر کاف زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. 8 ہو گئے. لام زبان کا کنارہ ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. کتنے ہو گئے؟ 9. نون زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. تو اس طرح سے یہ کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. ٹھیک ہے. 10 ہو گئے. پھر سے گنیے. تا دال تا 1، سا زال ضا 2، جیم شین یا 3، را 4، زا سین صاد 5، ضاد 6، اور قاف 7، کاف 8، لام نون اور لام 9 اور نون 10. تو اس طرح سے یہ زبان میں 10 مخرج ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے. اور تو وہ کتنے مخرج ہیں؟ 10 ہیں. تو 17 میں سے 10 مخرج کس میں ہیں؟ زبان کے اندر. اس طرح سے آپ کو آسانی سے یاد رہیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ زبان میں کتنے مخرج ہیں؟ 10 ہیں. ٹوٹل مخارج 17 ہیں. 17 میں سے 10 زبان کے اندر آ گئے. ٹھیک ہے. اور حلق کے اندر کتنے مخرج؟ 3. حلق کے اندر 3 مخرج ہے. کون کون سے ہیں؟ حمزہ عین ہا غین خا. حمزہ عین ہا غین خا. حمزہ اقصائے حلق، عین ہا حلق کا درمیان، غین خا منہ کی طرف والا حصہ. تو 6 کے 6 حروف حلق سے نکلتے ہیں. تو حلق میں 3 مخرج ہوئے. ایک مخرج آخری سینے کی طرف میں سے نکلے گا اور دوسرا مخرج حلق کے درمیان سے اور تیسرا حلق کے منہ کی طرف سے. تو اس طرح سے حلق میں 3 ہوئے. تو کتنے ہو گئے؟ 10 زبان میں، 3 حلق میں، 13 ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ کون سا؟ جوف میں. ایک ہے جوف میں. جوف میں کون سے مخرج ہے؟ الف. حروف مدہ. حروف مدہ الف، واو مدہ، یا مدہ. تو کتنے ہو گئے؟ یہ 14 ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے
دو ہیں ہونٹوں کے اندر، دو کس میں ہیں؟ ہونٹ میں. تو دو ہونٹ میں کون کون سے ہیں وہ مخرج؟ دیکھیے ایک تو ہوا فا، فا کا مخرج ہے ثناء علیہ کا کنارہ نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ، ٹھیک ہے. اور دوسرا مخرج ہے با میم واو متحرک. با میم واو متحرک دونوں، یہ تینوں جو حروف ہیں یہ تینوں حروف دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. فرق کیا ہے؟ با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور واو متحرک یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تمام ملنے سے ادا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہونٹ کے اندر دو مخرج ہوئے، فا ثناء علیہ کا کنارہ نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ، اور با میم واو متحرک. با چونکہ دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے اس لیے با کو کیا کہتے ہیں بتائیے؟ بحری. اور میم دونوں ہونٹوں کے خشکی کے حصے سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بری. بری. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کتنے ہو گئے؟ 14 اور 2 16 ہو گئے. اور ایک خیشوم سے ادا ہوتا ہے. خیشوم سے کون سا مخرج نکلتا ہے؟ غنہ. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ 17 مخرج ہوئے جو مخارج جزوی کی جو تعداد ہے 17، جو امام خلیل ابن احمد کا مذہب ہے، جو پسندیدہ مذہب ہے 17 کا، وہ 17 مخرج اس طرح سے ہوئے. ٹھیک ہے. اب آئیے آج کا سبق ہم پڑھتے ہیں. آج کا سبق جو یہ مخارج ہیں ان کی جو نام ہے، ان کو وہ نام کیوں دیے گئے، ان کی وجہ کیا، ان کے معنی کیا ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اس کو ہم کتاب کے اندر پڑھتے ہیں. یہ دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے حروف کے القاب. یہ القاب ہیں، ان کے لقب ہیں. حروف کے جو نام ہیں القاب ہیں. تو خلیل ابن احمد کے نزدیک حروف کے 10 القاب ہیں. ٹھیک ہے. مخارج کتنے ہیں؟ 17. خلیل ابن احمد کے نزدیک مخارج کتنے ہیں؟ 17. اور حروف کے القاب کتنے ہیں؟ 10. جو آپ نے پڑھ لیے ان سب کو یہاں پر جمع کر دیا گیا. نمبر 1 مدہ، ہوائیہ اور جوفیہ. یہ دیکھو 3 نام ہو گئے، مدہ، ہوائیہ اور جوفیہ. مدہ اس لیے کہ ان پر مد ہوتا ہے. مدہ صاف بات ہے کہ بھائی مدہ کیوں ہے ان کا نام؟ اس لیے کہ ان کے اوپر مد ہوتا ہے. ہوائیہ اس لیے کہ یہ ہوا پر ختم ہوتے ہیں، چونکہ مخرج جوف دین یعنی منہ کا خلا، تو ہوا پر خلا فضا میں یہ ختم ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا نام ہے ہوائیہ. اور تیسرا نام جوفیہ. جوفیہ اس لیے کہ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جوف دہن الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ ان کا مخرج ہے جوف دہن یعنی منہ کا خلا. اور ان کے القاب ہیں یہ مدہ، ہوائیہ، جوفیہ. وہ یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے کہ مدہ کیوں کہتے ہیں، ہوائیہ کیوں کہتے ہیں، جوفیہ کیوں کہتے ہیں. مدہ اس لیے کہ ان پر مد ہوتا ہے، ہوائیہ اس لیے کہ یہ ہوا پر ختم ہوتے ہیں، اور جوفیہ اس لیے کہ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. منہ کے خالی حصے سے، با الف زبر با خالی حصے سے، اور اسی طرح سے جو خالی حصے سے، نستعین یا مدہ. تو حروف مدہ ان کے کتنے نام ہو گئے، کتنے القاب ہو گئے؟ 3. مدہ، ہوائیہ، جوفیہ. یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 حلقیہ. حلقیہ، حلق سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ کن کو کہتے ہیں حلقیہ؟ آپ بھی بولیے میرے ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. جو آپ نے پڑھ لیا وہ میں آپ سے پوچھوں گا. حلقیہ سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. جو حلق سے حروف نکلتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ حلقیہ. تو اس لیے کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. صاف بالکل کلیئر ہو گیا کہ حلقیہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. 6 حروف ہیں، 3 مخرج ہیں، تو 6 حروف یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا نام کیا ہوا؟ حلقیہ. نمبر 3 لہویہ اور لہاتیہ. یہ کن کا لقب ہے بتائیے؟ لہویہ، لہاتیہ کن کا نام ہے؟ قاف اور کاف.
قاف اور کاف، قاف اور کاف، بڑا قاف چھوٹا کاف جس کو ہم اردو میں بول لیتے ہیں اپنے، قاف زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، کاف زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. تو یہ لہویہ اور لہاتیہ ان کا لقب ہے. لہات کے دو معنی ہیں. لہات کے کتنے معنی ہیں؟ دو. نمبر ایک کوا، نمبر دو زبان کی جڑ. یہ کوا جو اڑنے والا کوا ہے جانور، وہ کوا نہیں ہے. یہ کوا جو حلق کے اندر ہوتا ہے، وہ تالو کے پاس ہوتا ہے، اس کو جو اندر کا کوا ہے منہ کے اندر حلق کے اندر، وہ والا کوا ہے یہ. لحاظ کے دو معنی ہیں، نمبر ایک کوا، نمبر دو زبان کی جڑ. کیونکہ یہ کوے کے متصل زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ بتلا دیا کہ یہ کوے کے متصل، کوے سے جو ملی ہوئی زبان کی جڑ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں. قاف قاف. تو جو یہ کوا ہے اندر تالو کے پاس، تو وہاں سے جو زبان کا جو کی جڑ ہے وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو لہویہ اور لہاتیہ کہتے ہیں. تو لحاظ کے دو معنی ہیں، نمبر ایک کوا، نمبر دو زبان کی جڑ. کیونکہ یہ کوے کے متصل زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، تو قاف اور کاف کا لقب ہوا لہویہ اور لہاتیہ. ٹھیک ہے. نمبر چار شجریہ. شجریہ کس کا لقب ہے؟ شجریہ جیم شین اور یا. جیم شین یا متحرک و یا لین. ٹھیک ہے. یہ شجریان کا لقب ہے. تو شجریان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ منہ کے درمیان سے نکلتے ہیں. یہ منہ کے درمیان سے نکلتے ہیں. کیا مخرج ہے؟ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. زبان کا بیچ تو زبان کا درمیان، زبان کے درمیان سے، منہ کے درمیان سے یہ نکلتے ہیں جیم شین یا. تو اس لیے کہ یہ منہ کے درمیان سے نکلتے ہیں. شجر کے معنی ہے منہ کے درمیان کے. تو یہ بتلا دیا کہ شجریہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ منہ کے درمیان سے نکلتے ہیں. شجر کے معنی ہے منہ کے درمیان کے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے نمبر 5 حافیہ. حافیہ کس کا نام ہے؟ داد کا. ضاد. ٹھیک ہے. ضاد. حافیہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ یہ زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے. حافہ کے معنی ہے کروٹ. حافہ کے معنی ہے کروٹ. تو چونکہ یہ زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کا نام حافیہ رکھ دیا. ٹھیک ہے. کیا نام ہے اس کا؟ حافیہ. چونکہ یہ زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے. حافہ کے معنی کروٹ کے آتے ہیں. ضاد زبان کی کروٹ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، زبان کی نہیں، زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، یہاں سے ادا ہوتا ہے ضاد ضاد. تو حافہ کے معنی کروٹ کے ہیں، تو اس لیے اس کا نام ہے حافیہ. نمبر 6 طرفیہ اور زلقیہ. یہ کس کا لقب ہے؟ طرفیہ اور زلقیہ. لام نون اور را. جی، لام نون را. اس لیے کہ یہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. طرف اور زلق کے معنی کنارے کے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے یہ شروع میں بھی پڑھا ہے کہ حرف کے معنی طرف اور کنارے کے. ٹھیک ہے. تو طرف کے معنی کنارے کے آتے ہیں، تو اس لیے ان کا تعلق چونکہ کنارے سے، زبان کے کنارے سے. لام زبان کا کنارہ، نون زبان کا کنارہ. ٹھیک ہے. را زبان کا کنارہ. تو ان تینوں مخرج کا جو تعلق ہے وہ زبان کے کنارے سے ہے. لام زبان کا کنارہ ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک. نون زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. را زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثناء یا ربائی کے مسوڑوں سے. تو ان کا تعلق کنارے سے ہے، تو اس لیے ان کا نام رکھا گیا طرفیہ اور زلقیہ. تو وہ بتلایا ہے اس لیے کہ یہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. طرف اور زلق کے معنی کنارے کے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 7 نطعیہ. نطعیہ کس کا لقب ہے؟ جی، تا دال طا. تا دال طا. اس لیے کہ یہ تالو کے کھردرے حصے کے پاس سے ادا ہوتے ہیں. نطع کے معنی تالو کا کھردرا حصہ. زبان یہ تالو کا جو کھردرا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں. تا تا دال طا.
تو اس وجہ سے ان کا نام رکھا گیا نطاعیہ. نطاع کے معنی زبان کا کھردرا حصہ. ٹھیک ہے. نمبر 8 لثویہ. لثویہ یہ کن کا نام ہے؟ کون سے حروف ہیں بتائیے؟ سا زال ظا. لثویہ لقب ہے سا زال ظا کا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ مسوڑوں کے قریب سے ادا ہوتے ہیں. لسا کے معنی مسوڑے کے ہیں. تو سا کا مخرج زبان کا کنارہ، زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ. تو ان کا مخرج زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ ہے، مسوڑے کے پاس سے ادا ہوتے ہیں. س ظا. ٹھیک ہے. تو لثویہ اس لیے کہ مسوڑے کے قریب سے ادا ہوتے ہیں. لسا کے معنی مسوڑا. نمبر 9 صفیریہ اور اصلیہ. صفیریہ اور اصلیہ کن کا لقب ہے یہ؟ زا سین صاد. جی زا سین صاد. زا سین صاد اس لیے کہ ان کے ادا کرتے وقت ایک تیز آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے. صفیر کے معنی ہے سیٹی. ٹھیک ہے. اور اصلیہ اس لیے کہ یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں. اصلا کے معنی ہے زبان کی نوک. ٹھیک ہے. زا سین صاد. تو صفیریہ چونکہ صفیر کے معنی سیٹی کے آتے ہیں اور ان حروف کو ادا کرتے وقت ایک سیٹی کی آواز نکلتی ہے. زا سین صاد. تو سیٹی کی آواز نکلتی ہے تو اس لیے ان کا نام ہوا، ان کا لقب ہوا صفیریہ. اور دوسرا ہے اصلیہ. اصلیہ اس کے کہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں. کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک اور ثنا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیہ سے. اصلہ کے معنی زبان کی نوک کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 10 شفویہ اور شفہیہ. شفویہ اور شفہیہ اس لیے کہ کون کون سے مخرج ہیں یہ؟ فا با میم واو متحرک واو لین. جی 4 حروف ہیں یہ. فا با میم واو متحرک واو لین. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ ہونٹ سے نکلتے ہیں. شفا کے معنی ہونٹ کے ہیں. شفا کے معنی کیا ہے؟ ہونٹ کے. تو چونکہ ان کا تعلق ہونٹ سے ہے، فا ثنا علیہ کا کنارہ نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ، با دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ، میم دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ، واو متحرک دونوں ہونٹ جبکہ ناتمام نہ ملے، جبکہ پورے نہ ملے. تو شفویہ اور شفہیہ اس لیے کہ یہ ہونٹ سے نکلتے ہیں. شفا کے معنی ہے ہونٹ کے. تو یہ ہے مخارج اور ان کے القاب. ٹھیک ہے. القاب اور ان کے نام آپ کو یاد رکھیں گے تو اور آسانی رہے گی آپ کے لیے. ہمیں معلوم ہوگا کہ بھائی ہوائیہ کس کو کہتے ہیں، تو ہمیں فوراً معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی ہوائیہ یہ تو حروف مدہ ہیں. الف واو مدہ یا مدہ. حلقیہ میں 3 حروف آ گئے. لہویہ اور لہاتیہ میں 2 حروف آ گئے. شجریہ میں 3 آ گئے. حافیہ میں 1 آ گیا. طرفیہ اور زلقیہ میں 3 آ گئے. نطعیہ میں 3 آ گئے. لثویہ میں 3 آ گئے. صفیریہ میں 3 اور اسی طرح سے شفویہ اور شفہیہ میں 4. تو اس طرح سے یہ ان تمام حروف کے نام ہیں. ان کو آپ کو یاد کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ مخارج آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، چونکہ آپ حصہ اول کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں اور یہاں بھی ان کو آپ پڑھ چکے ہیں، بار بار پڑھ چکے ہیں. یہاں آپ نے ان کے نام بھی یاد کر لیے ہیں. تو اس لیے آپ ان کو ناموں سے یاد رکھیں. ناموں سے یاد رکھیں گے تو اور آسانی رہے گی. اور ان کے القاب آپ کو یاد رکھنے ہیں، ان کے معنی بھی آپ کو یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور خوب ان کی مشق کرنی ہے. اب ان کے بعد جو آپ نے شروع میں حروف کی قسمیں پڑھی تھی، حروف اصلی حروف فرعی، 2 قسمیں پڑھی تھی آپ نے، اصلی اور فرعی. اصلی کا بیان ہو چکا ہے اور فرعی کا مختصر سا بیان ہے، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھ لیں گے. تو آپ توجہ سے محنت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ یہ کلاس لیتے رہیں، بہت کام آئے گی آپ کے. اصول التجوید حصہ دوم کے اندر وہ قواعد ہیں جو آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے. اصول التجوید حصہ اول کے اندر جو قواعد ہیں وہ تو آپ نے سنے ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ. ادغام، اظہار، قلب، اخفا، یہ ساری چیزیں، را کب پر ہوگی، باریک ہوگی، لیکن اس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں
یہ آپ کو پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے، اور یہ سب ان کا تعلق قرآن پاک سے ہے، چونکہ یہ قرآن پاک کے اصول و ضوابط ہیں۔ قرآن پاک ہی کو صحیح پڑھنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ پابندی کے ساتھ یہ کلاس لیتے رہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔